السلام علیکم جی، اس ٹائم میں کوہاٹ میں موجود ہوں. آج پاکستان تحریک انصاف کا کوہاٹ میں جلسہ ہے. میں یہاں موجود تھا، نوجوان اپنی داستانیں بتا رہے تھے کہ کون کہاں کس جیل میں رہ کر آیا ہے، اور یہاں بہت سے ایسے لوگ ملے جو مختلف جیلوں میں رہ کر آئے. اور ایون کہ ایک نوجوان تو جیل میں ایف آئی آر لیے پھر رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں ایف آئی آر کدھر ہے جی؟ یہ دیکھیں جی، یہ اس کی جیب میں ایف آئی آر شیٹ چڑھائی ہے بڑے احسان. یہ دیکھیں حوالاتی ٹکٹ ہے جی یہ، اور اٹک جیل میں 5 مہینے گزارے. آپ کتنے ماہ؟ 4 مہینے ہم نے گزارے. آپ کتنے؟ 4.5 مہینے. 4.5 ماہ. یہ وہ لوگ ہیں جو 26 نومبر کو گرفتار ہوئے تھے. کوئی 5 ماہ، کوئی 4 ماہ، کوئی 6 ماہ، کوئی 7 ماہ، کوئی 8 ماہ، مختلف ماہ یہ جیل، مطلب تقریباً مختلف لوگ جو ہے وہ جیلوں میں رہ کر آئے. لیکن آج بھی خان کی تصویر اٹھائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خان کی رہائی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. جی بالکل، ہمیں خان کی رہائی چاہیے. ہم خان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے پارٹی میں 2 نظریے رکھتے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے. ان کو پارٹی سے نکالنا چاہیے. ایسے لوگ ہم نہیں چاہتے. ہم پارٹی میں ورکر اور عوام عمران خان کے ساتھ کڑی ہے، کڑی رہے گی اور آخری دم تک کڑی رہے گی. اور یہ جو 2 نظریے یہ بتائیں، جو خان کی بہنوں پہ کبھی پانی گرایا جاتا ہے، خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ سراسر ظلم ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. ایسے ظالم لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، ایسے ظالم لوگوں کے خلاف کڑے ہو جانا چاہیے، نہ کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. خان ہمارے لیے کچھ کم 3 سال اس کے ہو جانے ہیں، ہاں جیل میں. ابھی تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے لیے قید میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بچوں کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ اپنے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. ہاں جی نوجوان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہم لوگ صرف جلسے جلوس تک رہ گئے ہیں یا ملاقاتوں تک رہ گئے ہیں. آپ منگل والے دن ادھر موجود تھے، آپ نے دیکھا جو لاٹھی چارج ہوئی، جو پانی پھینکا گیا. ورکر کہاں تھے؟ میں اسلام آباد اور پنڈی کے ورکروں کو کہتا ہوں کہ خان کی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، دن کو 700-800 لوگ ہوتے ہیں، رات کو یہ 40-50 کیوں ہو جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھو، وہ ہے شوکت خانم کی اولاد، وہ ملک کے لیے قربانی دے رہی ہے اور ہم ورکر نہیں دے رہے. ہم لوگ ایم این اے ایم پی اے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ جلسے جلوس چل رہے ہیں. یہ آج پھر اعلان ہوگا اس جلسے کا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آج. نہیں تو اچھا مجھے بتائیں، آپ نے کہا کہ 500 آتے ہیں پھر 50 رہ جاتے ہیں، کھڑے ہونا چاہیے ساتھ ان کی بہنوں کے. یہ جو نہیں کھڑے ہوتے ہو بے غیرت ہیں. 700 ہوتے ہو، رات کو 50 رہ جاتے ہو، بے شرمو. یہ تو تمہیں شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی یہ لوگوں کا غصہ ہے اور لوگ ابھی بات کر رہے ہیں اڈیالہ کی. ہاں جی آپ جی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو ہے نا عمران خان ابھی تک رہا نہیں ہو رہے نا. یہ جو ہے لیڈرشپ ہے نا تحریک انصاف ہے، اس کے ساتھ رہا نہیں ہو رہے، کیونکہ کارکن تو ہے نا کھڑا ہو گیا. یہ کارکن جو ہے نا یہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور جو لیڈر ہے نا لیڈرشپ، یہ عمران خان کو رہا اس نہیں کروائے کہ وہ تو مزل رہ رہے نا. ہاں جی حسین بھائی، میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منگل کو انشاءاللہ پھر خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہے. کم از کم جتنوں جو مطلب 47 میں وہ نال ہوئی ہے اور جو اہل ہے، کم از کم ان کا تعداد تو 1000 ہے نا. 1000 ایم پی ایز ایم این ایز کو آنا چاہیے. پھر جو عہدیداران ہیں جو مزے لے رہے ہیں ان کو آنا چاہیے. ورکر تو ہم آ رہے ہیں، سوشل میڈیا آ رہا ہے ماشاءاللہ، ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، سختیاں برداشت کر رہے ہیں. اس دن بھی میں نے آپ کو دیکھا جو پانی والا مسئلہ ہوا تھا. تو یار یہ سوشل میڈیا آتا ہے، میں ریکویسٹ نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں. ہم ورکر ایم پی ایز ایم این ایز کو یہ حکم دیتے ہیں کہ منگل کے دن خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بیٹھے. یہ خان صاحب کی بہنیں آپ کی عزت بچانے کے لیے آتے ہیں، تو کیوں نہیں آتے؟ اب اگر نہیں آتے تو استعفا دے دے، بس ختم کرے. قصہ خان کو نکالنا ہے، اڈیالہ جیل جانا ہے بس. چھوٹی سی بچی کو ساتھ لے آئے ہیں. یہ تو مرتے ہیں عمران پہ، ہم تو مرے ہیں پوری فیملی. اتنی محبت ہے خان سے کیوں؟ 78 سال سے پاکستان کو کس نے لوٹا ہے؟ ہمیں پتہ ہے. اب عوام سمجھ گئی ہے، کے پی کے کی عوام سمجھ گئی ہے. اور ہم 55 جو ہے سال پہلے ہم سمجھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا حل کس نے کیا. نواز شریف، زرداری، مریم نواز، آرمی چیف آصف منیر نے. نالت ہو ان پر، ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. میرے عمر 50 سال کو ہونے کی ہے، سرکاری نوکری نہیں ہے پاکستان میں. کیوں؟ امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے نہیں ہے. نالت ہو ایسی حکمرانی پر. عمران خان جیل میں قید ہے جی کہا جاتا ہے سیاست ختم ہوگی. عمران خان بالکل نہیں ختم ہوئی ہے. ہم زندہ ہیں، عمران ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم ختم ہوں گے، عمران نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے، خان اور اس کا نام کبھی نہیں ہوگا ختم.
دیکھیں جی یہ جذبات ہیں, لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آج یہاں پہنچے ہیں. اور یہ ایک چاچا جی ہیں, انہوں نے کوئی بینر اٹھایا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ عمران ہم شرمندہ ہیں, ہمیں معاف کر دینا. سی ایم سہیل افریدی صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہمارا دل مرشد عمران خان. یہ تصویر ہے جی, اس طرف بھی, اس طرف مرشد صرف تیری واپسی کا انتظار, میرا مرشد میرا قائد قیدی 804. السلام علیکم. اتنی یہ خان کی واپسی کا انتظار, آپ کہہ رہے ہیں میرا مرشد ہے, یہ میرا قائد ہے. قسم سے انتظار میں ہوں. ہاں بس ہمارا جان بھی جائے لیکن یہ ہم قید سے رہا کر دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جی قیدی 804 کے جو نعرے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. جی نوجوان کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے یہ آج صرف 2-3 خلقوں کا لوگ ہے. انشاءاللہ 4 بجے تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی جمع غفیر ہوگا. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 2-3 دن پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی وہ ہمارے لیے انتہائی افسوسناک ہے. اور عمران خان ہمارا ریڈ لائن ہے, انشاءاللہ ہماری جان بھی اس پر قربان ہے. ان کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, ان کو بالوں سے جس طرح گھسیٹا, یہ شرمناک حرکت ہے. اور یہ جو بھی کر رہے ہیں ان کے لیے شرم کا مقام ہے. شیم اینڈ یو. ٹھیک ہے. سو یہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے. چاچا جی کیا نعیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں یو کے سے آیا ہوں, ناٹنگھم سے. صرف عمران خان کی جو اس کی جو یہ تحریک ہے اس کے لیے پہنچا ہوں, بچوں سمیت پہنچا ہوں. تو انشاءاللہ بس یہاں سے جا کر پھر جاؤں گا واپس. کیا کہیں گے؟ عمران خان سے تو ملاقات پہ پابندی لگا دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس سے مل بھی کوئی نہیں سکتا, رہائی تو دور کی بات ہے. اللہ کی ذات تو ہے نا, جو سب کچھ وہ کرتا ہے, تو میرے خیال ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا کیونکہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ. تو انشاءاللہ عمران خان آئے گا اور ضرور آئے گا ان لوگوں کی دعاؤں سے, ضرور آئے گا انشاءاللہ. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی جو جلسہ کا ہے وہ تیار ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جہاں موجود آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعا میں رکھیں. اللہ حافظ. وہ ہیرا ہے, میں اس کی لفظوں میں تعریف نہیں کر سکتا. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ادارے کے اندر یہ کیسی کیسی چیزیں اللہ نے بھیج دی ہیں. میرا سوچ کے رات کو میں سوتا نہیں ہوں, جاگ جاتا ہوں کہ اس نے یہ کیا کر دیا اس بندے نے. عمران خان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے, اور خدا کے بندے وہ ہے جس نے اس پاکستان کا نام اس وقت اونچا کیا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, جب تم اس دنیا میں آئے نہیں تھے. یہ بندہ اس وقت سے پاکستان کا نام اونچا کر رہا ہے. کون سی بات اس کی کروں, کہاں سے شروع کروں؟ کینسر ہاسپٹل ہو, ورلڈ کپ ہو, کہاں سے بات کروں؟ اس نے نوجوانوں کو شعور دے دیا. 28 سال لگے اس کو, 28 سال اس قوم کو جگانے میں. اور خدا کے بندوں, اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ ملک کو جوڑ رہا ہے, وہ توڑ نہیں رہا, وہ پاڑ نہیں رہا. وہاں ایک لیڈر ہے جو اس پاکستان کو اکٹھا کر رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کون ہے؟ خدا کا نام لو, خدا کا نام لو. عمران خان بچوں کے دلوں میں, آپ ذرا غور کریں, یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر آئیں گے, ان کے دلوں میں ہے, بڑوں کے دل میں ہے, ہمارے دلوں میں ہے. عمران خان ایک درویش آدمی ہے. درویش سمجھیں آپ, درویش کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا. اور دنیا میں آپ ہسٹری پھوڑ کے دیکھیں, جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, نبی, پیغمبر, ولی, غوث, قطب جو بھی اس دنیا میں آئے ہیں, جو بھی بزرگان ہوئے ہیں, جن لوگوں نے سچ بولا ہے, ان کو یہی بولا گیا ہے کہ یہ پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے. کیا دیوانگی ہے؟ یہ دیوانگی ہے کہ غریب کی جیب میں 10 لاکھ کا کارڈ ڈال دیا اس نے. یہ دیوانگی ہے کہ اس نے مسافر خانے دے دیے. یہ پاگل بند ہے. کیا اس کے بدلے کروں؟ میں نے کہا کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے اس کی تعریف کے لیے. کیا بولوں میں اس کے لیے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو. یہ پورا ملک جاگ رہا ہے, یہ سویا ہوا ملک نہیں ہے. اب سچ کا بول بالا ہوگا, اب جھوٹ نہیں چلے گا, اب جھوٹ نہیں چلے گا. لکھ لو, میں نے پہلے بھی آپ کو بولا تھا, قذافی اسٹیڈیم میں جب میرے خان نے اعلان کیا تھا, میں نے اس وقت بھی بولا تھا کہ یہ اب جدوجہد بہت لمبی ہو جائے گی ہماری. سٹرگل ہے, انشاءاللہ کریں گے, مریں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. جب بھی وہ پیغام دے گا, آپ ابھی تو وہ پیغام نہیں دے رہا. یہ بھی کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں یہ کتنی دفعہ دیکھنا ہے, کتنی دفعہ دیکھنی یہ بات, کتنی دفعہ اس باہر پاکستان کا لیڈر ہے جس نے جو 20 سیٹوں پر کھڑا ہوا ساری اس نے جیت لی. اب بھی میں کہتا ہوں عام میدان میں یہی بندہ جو کر رہا ہے, جو تقریر کر رہا ہے, وردی اتار کے آئے میدان میں, ووٹ سے مقابلہ کر کے دیکھ لے. اگر پاکستانی عوام
अगर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इस मुल्क के मालिक हैं तो फैसला उन्हीं का चलेगा और किसी का यहाँ पर फैसला नहीं चलेगा। अगर आप समझते हैं कि ये मुल्क उन लोगों का है, 25 करोड़ अवाम का है, तो फिर फैसला भी उन्हीं का चलना है। और फैसले का तरीका क्या है? वोट, और कोई तरीका नहीं है। आपने वर्दी पहनी हुई है, अगर आपके तन पर यह वर्दी ना हो, आप आओ ना कभी वो अमेरिका की वर्दी पहन कर आओ, इसराइल की वर्दी पहन कर आओ, इंडिया की वर्दी पहन कर आओ, आपको पता चलेगा लोग क्या करेंगे आपके साथ। ये वर्दी से लोग मोहब्बत करते हैं, इसका नजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि खुदा के लिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ, ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देख लो, खुदा के लिए रहम करो इस मुल्क पर। उस बंदे को बाहर निकालो और उसके हाथ में इस मुल्क की तकदीर के फैसले होने दो। क्यों नहीं होने देते उसके फैसले? और क्या हाल होना चाहिए जिस बंदे ने पहले दिन से आपकी गोद में तो नहीं बेटा 28 साल लगाए, उसने कहा वोट से इनकलाब आएगा, वोट से इनकलाब आएगा, और उसने इनकलाब दिखा दिया, वोट से इनकलाब। आपने नहीं देखा 8 फरवरी को इन लोगों ने क्या नहीं किया? बैंगन, जूता, क्या क्या नहीं किया। लोगों ने मोहरें लगाई मेरे भाई, मोहरें लगाई, वही इनको रात को सोने नहीं देती। ये रात को उठ कर बैठ जाते हैं। क्या करेंगे ये? इसका बेहतरीन हल है, यही हल है। अता तरर और वो लोग कहते हैं कि मुलाकात नहीं करने देनी इमरान खान से, मुलाकात पे पाबंदी है। बात ये है कि इन दोनों ख़ानदानों को, ये जो जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान, मैं इनके बारे में आपको पता है मैं बात नहीं करता। क्यों नहीं बात करता? मैं यही सुनाता रहता हूँ। मैं कहता हूँ उनके क्लिप निकालो। नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं कहा। गद्दार, ज़रा गौर करो, कानों को साफ़ करो, कानों की जो मिट्टी है अंदर डाली उसको सफाई कराओ और उनके बयान सुनो और तुम्हें पता चलेगा गद्दार कौन है। गद्दार वो होते हैं जो अपने घरों में बगैर दावे के कहते हैं बिस्मिल्लाह आने दो, मोदी साहब आओ, मेरी बेटी की शादी है, मैं तुम्हें गिफ्ट करूँगा। जो बगैर, जिसने पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ ये कि उसने उस वक़्त तमाम एजेंसी के लोगों को, तमाम इन लोगों को बाहर निकाल दिया, अकेले मुलाकात की। वो पाकिस्तानी अवाम के अब जाहिल है, पाकिस्तानी अवाम के बच्चे भी अब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। यही वो शऊर है जो मेरे खान ने जगाया है। तो ये बोलता है कि तुम कौन हो। अब मैं क्या बताऊं इसको कि तुम कौन हो? मैं अगर बताना शुरू करूंगा मैं बातें खत्म हो जाएंगी लोगों की। आप बैठ जाए कहीं, मुझे बिठा लें, एक एक बात पे बात करें, एक एक बात पे। वही है, वो कौन है वो बताऊंगा मैं कौन है। वो है जिसने कहा कि कुरान, जिसने कहा कि 5वीं क्लास तक बच्चा कुरान पढ़ेगा, जिसने कहा कि मैट्रिक तक बच्चा तर्जमा क्लास पढ़ेगा, जिसने कहा कि एमए की डिग्री तब मिलेगी जब वो कुरान, तफसीर, तर्जमा तीनों को टॉप करेगा तो फिर मिलेगी डिग्री। ये तकलीफ है इन लोगों को। वो रियासत मदीना की बात करता है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, हमारे दिलों में है वो। जो हमारे नबी की बात करेगा, पूरी पाकिस्तानी क्या पूरी दुनिया के उम्मत के लोग उसको, उसकी इज्जत करेंगे।